الصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله مولانا العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بابا سے بلند درود پاک پڑھو سب واجب الاحترام زینت محفل وارثان محراب و منبر قابل قدر علماء کرام انتہائی قابل احترام جناب حضرت علامہ مولانا محمد آصف سرابی صاحب جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد حسین بھیروی صاحب مہمانان گرامی قابل صد احترام جناب ملک محمد خان آوان صاحب جناب محترم حافظ محمد رفیع پراچا صاحب جناب محترم المقام کی عزت مآب قاری محمد فیاض صاحب دیگر انتہائی واجب الاحترام حاضرین و سامعین میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں آج کی بابرکت تقریب سعید بسلسلہ ذکر شہدائے کربلا رضوان اللہ علیہم اجمعین انتہائی محبت اور عقیدت کے نال انعقاد پذیر مخلص فی الدین استاد الحفاظ والقرآن محترم جناب قاری محمد حارث سیالوی صاحب اور جامع مسجد حاضہ دے جملہ نمازیان تمام اراکین بزم بانیان محفل مبارکباد کے مستحق نے اللہ کریم کی بارگاہ اندر دعائے اللہ پاک کی ندی کاوش اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور میرے سمیت اسی جتنے آداب اس پاک محفل حاضر ہیں اللہ سب واسطے آخرت کی ذریعہ نجات کرنا میرے تو پہلے ثناخانی کا طویل سلسلہ اور نقیب محفل خوبصورتی دے نال اپنے خوبصورت الفاظوں کے چناؤ کے نال تمہیں معزوز فرما رہے سن اللہ کریم تمام دے علم و عمل سوز و گداز عزت قابل و برکت عطا فرمائے حاضرین کرام روزانہ بلا ناغہ
ذکر آل بیت کے اطہار کے حوالے نال آل سنت و جماعت کے اسٹیجاں تے مساجد کے اندر محلیاں کے اندر ذکر آل بیت کے اطہار کی محفل کا انعقاد ہو رہا ہے اور روزانہ یہ ذکر کر رہے ہیں. کوئی بھی واقعہ ہوئے, کوئی بھی گل ہوئے, چاہے اپنے ماں باپ کی کوئی ایسی گل ہوئے جی بندہ بار بار دہرائے نہ کہ سننے والا جتنا بھی قریبی ہو یا کتنی بار کے سن چکے ہیں بس کا. لیکن اللہ دے رسول, اللہ دے پیاریاں دا ذکر, صحابہ والے بیت دا ذکر, یہ ایسا ذکر ہے جڑا پرانا ہوتا جس وقت بھی کیتا جائے ایک نوی تاثیر ہوتی ہے, ایک نوے جذبے دے نال سنان والے وچ بھی نواں جذبہ ہوتا اور سنن والے وچ بھی نواں جذبہ ہوتا ہے. یہ ذکر ایسا ہے کہ جڑا کبھی بھی پرانا نہیں ہو سکتا. ہر چیز تے زوال آئے گا لیکن اس ذکر تے زوال نہیں آ سکتا. اور سب چیزاں اس طرح سب کی شہرت, خطیب ہوئے, پیر ہوئے, نقیر, نعت خواں, کوئی بھی ہوئے, ہر ایک کی عزت اس ذکر کی برکت کے نام. میں تے یہ سمجھتا کہ اگر میری بھی تسی عزت کر رہے ہو, انتظار بیٹھے سو, کثیر تعداد آپ تشریف فرماؤ, فقط اس وجہ تو کہ اللہ دے رسول اور پیاریاں کا ذکر ہوئے گا, اسی سنا گے. اتنا اہتمام کیتا گیا, سبیل کا اہتمام کیتا گیا. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام دے محبوب نواسیاں دا صدقہ جنہ بھی حصہ لیا, اللہ تعالیٰ انہوں دے مال جان رزق برکت عطا کرنا. حاضرین کرام, اسی اہل سنت و جماعت ہیں. اہل سنت و جماعت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہر نسبت نال پیار کرنے والی جماعت ہے. جس کا تعلق میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نال سنی ادا احترام کرتا ہے. چاہے آقا کریم علیہ السلام دی ازواج مطہرات ہوں, حضور علیہ السلام دے اصحاب ہوں, آقا کریم علیہ السلام دی آل بیت اطہار ہوئے, جس کی بھی عزت آقا کریم علیہ السلام کی نسبت دی وجہ جناب عثمان غنی ہو, مولا علی ہو, یہ دولے بن کے حضور کے دروازے آ جان تامی عزت حضور کی وجہ تو ہے. یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دولہ بن کے ابو بکر عمر کے دوے ٹر جان تامی عزت حضور کی وجہ. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں جتنے اپنے نکاح کیتے کوئی ایسا نکاح نہیں جڑا اللہ دی مرضی تو بغیر ہویا کہ اپنی بیٹیاں دے نکاح بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ دی مرضی نال کیتے. یعنی رب تعالیٰ نے حکم فرمایا محبوب عثمان غنی کو اپنی بیٹی دیو, وہ پردہ کر گئی. رب نے پھر حکم دیتا دوسری شہزادی دی. رب تعالیٰ نے حکم دیتا کہ مولا علی نام جناب فاطمہ کا نکاح کرو. رب نے حکم دیتا محبوب صدیق اکبر کی بیٹی نال اپنا نکاح کرو, فاروق اعظم کی بیٹی نال اپنا نکاح کرو. یعنی جتنے بھی آقا کریم علیہ السلام نے رشتے, چاہے سسرالی رشتہ دار, چاہے حضور کے داماد ہو, کوئی رشتہ ایسا نہیں جڑا اللہ کی مرضی تو بغیر ہو. گاندھی سمجھ آ گئی ہے. اگر کوئی اس وقت دنیا دا کوئی بھی عہدیدار ہوئے یا کوئی دیندار ہوئے, کسی بڑے شیخ کامل دا داماد ہونا, اسی سمجھتے ہیں بڑے اعزاز دی گل ہے. فلاں پیر صاحب دا داماد, فلاں حضرت صاحب دا داماد, فلاں خطیب صاحب دا داماد, کہ پھر نبیوں دے نبی دا داماد ہونا کوئی چھوٹا شرف ہے. پھر دوہرا داماد ہونا حضرت عثمان غنی. تھی میرے وال دیکھنا, توجہ کرنی, کیونکہ توجہ تھوڑی تقسیم ہونی تو میں تقریر بول جانی, پوری توجہ تھوڑی میرے وال کرنی. دوہرا داماد ہونا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا جناب عثمان غنی. حضرت
سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ حضور علیہ السلام کی لخت جگر نال نکاح ہویا. آقا کریم علیہ السلام بدر دا لشکر ترتیب دے رہے بدر واسطے جانا جنگ کرنے واسطے نہیں. صرف اس وقت حضرت ابو سفیان جنہوں کلمہ نہیں سی پڑھیا کافرہ نال سن انہوں دا تجارتی قافلہ روکنا سن فقط اس واسطے گئے. اسی واسطے آپ نے حکم فرمایا جی سواری چراگاہ چ لین نہ جائے جہدے کول جو ہے وہ میرے نال نکلے. 313 لوگوں نے حضور علیہ السلام لے کے تشریف لے جان لگے. حضرت عثمان غنی عرض کی تھی میں بھی چلنا. فرمایا نہیں میری شہزادی رقیہ دی طبیعت ناساز ہے تسی کسی تیمارداری کریں. عرض کی تھی آقا جناب دا حکم سے رکھا تھے لیکن شہید ہونا یا غازی بننا ہے بھی بہت بڑا مقام ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان تو میری بیٹی دی تیمارداری کر میں وعدہ کرنا بھاوے تو بدر دے میدان ہی نہ ہویا رجسٹر ہی تیری حاضری میں محمد مصطفیٰ لا چاہتا. جس کلاس وچ سٹوڈنٹ نہ ہو استاد حاضری لا دے تو پھر وہ دے بارے کی آپ کو اس سے دنیا داری دی میں گل کر رہے ہیں مثال دے رہے ہیں سمجھان واسطے. میرے نبی علیہ السلام پہ کوئی آبجیکشن نہیں لگ سکتا کیونکہ میرا نبی ہے مختار کل. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دیتا. عثمان غنی مدینے وچ رہے آقا کریم علیہ السلام بدر وچ تشریف لے گئے. بدر دی جنگ اللہ نے فتح عطا کر دیتی. حضرت زید کو حضور علیہ السلام نے بھیجا کہ جاؤ جا کے مدینے میں خوشخبری سناؤ کہ اللہ نے فتح عطا کر دیتی. اسامہ بن زید اور حضرت عثمان غنی حضرت رقیہ وصال کر گئی حضور کی شہزادی قبر وچ تدفین تو بعد مٹی جھاڑ رہے سن. زید بن حارثہ سامنے آ رہے ہیں. انہوں نے اعلان کیتا کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے سن فتح عطا کر دیتی. دوروں اعلان کیتا کہ حضرت عثمان غنی اسامہ بن زید نے فرمایا پوچھ کے آؤ کہ تسی کی آ گئے ساڑھے تک آواز نہیں پہنچ رہی. اسامہ بن زید پوچھ کے آئے انہوں نے سے اللہ نے اسانو جنگ فتح عطا کر دیتی. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جنہوں تشریف لے آئے پتہ لگیا کہ آپ کی شہزادی پردہ کر کے حضور سدھا سیدہ فاطمہ کو لے کے حضرت رقیہ کے مزار پہ آقا کریم علیہ السلام نے آنسو بھی بہائے. حضور روئے. ظاہر حضور علیہ السلام کی شہزادی سی بیٹی سی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری شہزادی رقیہ کے وصال تو بعد اللہ تعالیٰ نے میں نے حکم دے دیتا کہ اے پیارے محبوب اپنی دوسری شہزادی ام کلثوم کا نکاح بھی عثمان نال کر. یعنی ایسا داماد ہے جنہوں اللہ نے چنیا. حضرت عثمان غنی میرے نبی علیہ السلام دے ایسے داماد نے جنہوں اللہ چنیا. یعنی میں یہ جانتا ہوں جنہوں مولا چنیا. بھائی اگر کوئی مولوی کسی کا رشتہ کرائے آصف صاحب مولوی کسی کا رشتہ کرایا دن فلانے مولوی کو احمد شاہ دی مسیح دی جڑا جمعہ پڑھا اس مولوی رشتہ کرایا آدن بھائی کام ٹھیک ہوئے گا بندہ چنگا چنے ہوئے گا کیونکہ آپ قابل اعتماد ہے نا. اس واسطے مولوی رشتہ کرایا مولوی بندہ چنگا ہے لہذا وہ رشتہ بھی چنگا چنے ہوئے گا. میں کہ جہاں واسطے مولوی رشتہ چنے اس رشتے تے اعتماد کرتا ہے جہاں واسطے مولا رشتہ چنے جدے رشتے کا انتخاب مولا آپ کرے اس عثمان غنی کا مقام و مرتبہ کی ہوئے گا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جتے ایک دھی دے بھی ہے نا میں گل سمجھان واسطے مثال دے رہے ہیں اوکھی ہوئے تو بندہ دوجی نہیں دینا. تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری 40 بیٹیاں ہوں گی ایک فوت ہوندی دوسری عثمان دے نکاح دینا دوسری فوت ہوندی تیسری عثمان دے نکاح دینا تیسری فوت ہوندی چوتھی عثمان دے نکاح دینا 5-10 نہیں. آقا کریم نے فرمایا میری 40 بیٹی ہوں گی ایک ایک کر کے پردہ کر جاندی میں 40 عثمان دے نکاح دینا جبکہ بعد دی عثمان غنی دے نکاح دینا. یعنی کہ گل کرن دا مقصد ہے جہاں تعلق جی نسبت حضور نہ لینا سانو وہ چنگا لگتا. نبی علیہ السلام جی وہ اپنے موڑے تے چک لین اسی دی عظمت بھی سلام پیش کر دیں تے جہدے موڑے تے حضور سوار ہو جائے اسی دی عظمت بھی سلام پیش کر جے نبی کریم علیہ السلام خیبر کو واپسی تے مولا علی دی جھولی سر رکھ کے آرام کرن تے علی بھی عظمت والا تے جے ہجرت دی رات غار صدیق دی چھوڑی سر رکھ کے آرام کرن تے صدیق بھی عظمت والا. جس دا تعلق حضور نال
جس دی نسبت حضور علیہ السلام نال اسی سنی کا احترام کرتے ہیں. اور پھر ایک چیز اور، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ فرماندا محبوب تیرے اللہ نے ارادہ کر لیا کہ تواڈے گھر والیاں تو ہر قسم کی نجاست ناپاکی نو دور رکھاں اور انج پاک رکھاں گا جویں پاک رکھن دا ہن ہر قسم کی ناپاکی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے گھر تو دور، ازواج تو دور، اولاد تو دور، داماداں تو دور. حضور دا گھر ہے نا جڑا جڑا لے بیت وچ ہر ایک تو ناپاکی دور ہے. کیوں؟ حضور دا گھر ہے تے جے حضور دے گھر تو ناپاکی دور حضور دی وجہ تے ناپاکی نبی دے قریب تے نہیں آ سکتی. بولو تے صحیح. حضور علیہ السلام دے قریب تے ناپاکی قطعاً نہیں آ سکتی. جے حضور دے قریب نہیں آ سکتی منیے بھی تو پھر مننا پے گا نا. صدیق پاک ہے، عمر پاک ہے، عثمان پاک ہے، 1,24,000 صحابہ پاک نے جنہاں حضور دے ہاتھ رکھ کے بیعت کی. یار کسی نے پیر کلمہ پڑھائے تو آدھا میں کو فلانے پیر کلمہ پڑھایا تو جنہوں کلمے والے کلمہ پڑھایا اس امتی دا کی مقام ہے. جنہوں حضور علیہ السلام نے خود کلمے پڑھائے. ایک کیویں ہو سکتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پہچان نہ سکتا؟ قیامت دے دن بخاری دی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے اضطراب دی کیفیت کو دیکھ کے رب فرمائے گا محبوب جنہیں سینے چلے دے دانے جنہیں ایمان ہے پڑھو ان جنت نہ اللہ. آقا کریم نے فرمایا میں بخشش کرواؤں گا. پھر میں مغموم دیکھ کے آواز قدرت آئے گی سجنا جے بھی پریشان ہو میں عرض کروں گا مولا اجے بھی میرے امتی جنت تو باہر میں. آواز قدرت آئے گی جنہیں سینے چ رائی دے دانے جنہیں ایمان ہے انہوں بھی لوگ کو جنت لے جاؤ. ہوں نبی علیہ السلام اندر چیک کرنا تو تائیں پتہ لگنا بھی چنے دے دانے جنہیں ہے یا نہیں، رائی دے دانے جنہیں ہے یا نہیں. تے جے قیامت کو نبی چیک کرنا تے جنہوں نے کلمے پڑھائے سن نبی نو نہیں سی پتہ انہاں دے اندر کی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے صحابہ دے بارے نہیں سی پتہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت جنہوں نے پکیا پکایا لگیا آسمان تو منو سلوہ نازل ہویا اور انہوں جب کھانے دا ٹیسٹ چیک کیتا سواد آیا پھر بھی صاحب انہوں نے کیا واہ موسیٰ علیہ السلام یہ دے لنگر ہی چیٹا سواد ہے سرودی نہیں زیادت کرام انہوں نے منگیا اے جگہ تسی سوئی ہو نا اکثر اسی معراج بیان کرنے ہیں قرآن پاک کے وچ جناب موسیٰ علیہ السلام دا ذکر ہے ربی ارنی انظر الیک. معراج کے حوالے نال موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہنا فرمایا ولکن انظر الی الجبل. موسیٰ کلے نہیں سن نال آپ دی امت دے بھی کچھ لوگ سن. انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی مجھے دے کھانے جیڑا ٹیسٹ کے سواد ہے ذرا وہ بھی کھا. یعنی پکیا پکایا کھا کے بھی آکیا خدا بھی کھا. لیکن میرے نبی دے صحابہ دی عظمت تو قربان جاواں فاقے برداشت کیتے مارا کھا دیاں پیٹ تے پتھر بندے. اللہ دی قسم ہے صدیق نے ایک دن نہیں سی آکھیا جے واسطے مارا کھا رہے ہوں بھی کھاتے سی. ایک دن فاروق اعظم نے نہیں آکھیا جی وجہ تو بھوک سے پیاس برداشت کر رہے ہیں اور جلوہ تے بھی کھا. ایک دن عثمان غنی نے ایسی ڈیمانڈ نہیں کی تھی، مولا علی نے ایسی ڈیمانڈ نہیں کی تھی، کسی صحابی ایسی ڈیمانڈ نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے اتنا یقین کامل سی. میرے نبی علیہ السلام ایک یہودی نال سودا کیتا ہے گھوڑے دا انہوں آکھیا میں گھوڑا پسند ہے تو اتھی رو میں پیسے لے کے آیا قیمت طے ہو گئی زبان ہو گئی. آقا کریم علیہ السلام تشریف لے گئے انہوں کسی قیمت زیادہ لا دیا. نبی علیہ السلام قیمت لے کے آئے انہوں نے آکھا جی میں تے تواڈے نال گل ہی نہیں کی تھی میری تواڈی ڈیل ہی نہیں لگی. حضور علیہ السلام فرمایا نہ کر تیری میری زبان ہوئی میں پیسے لینے گیا تے تو اس قیمت تو مکر گئے سودے سے مکر گئے. اس آکھا اچھا جی تسی میرے نال ڈیل کی تھی گواہ پیش کرو گواہ پیش کرو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے کو تو اس کا بندہ ہی کوئی نہیں سی. نال ہی حضور علیہ السلام دے ایک صحابی انہوں نے جب سنیا نہ کہ وہ گواہ مانگ رہا انہوں نے عرض کی تھی میں گواہی دینا. آخر لگے میں گواہی دینا کس گل کی؟ کہنے لگے جی میں گواہی دینا میرے نبی نے گھوڑا خریدیا. ہوں اپنی گل تے پورا اتر لوگوں کے سامنے آپ دعویٰ کیتا ہے کہ گواہ پیش کرو کہ میں دے دیا میں گواہی دے دیا. اتنی گل کی تھی انہیں گھوڑا دے دی قیمت لے لی. نبی علیہ السلام نے فرمایا تو ایسا ہے پر کی نہیں ویکھیا سی حکم میں تو موجود ہی نہیں پر میں تو گواہی کیویں دیتی ان ویکھیا کیویں آپ دیتے کہ میں خریدیا. انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی فرمایا اللہ ایک کے میں تو نہیں ویکھیا
تسی فرمایا جنت ہے میں تے نہیں ویکھی، تسی دوزخ دا پتہ دیتا ہے میں تے نہیں ویکھی، میں مان لو فرما مان آقا کیویں مننا فرما میں جو کہہ رہے ہیں عرض کیتی جے رب نو تواڈے آکھے من جاواں تے اے نہ مننا کہ تسی گھوڑا دیا ہے تے پھر اے گل تے نہ مائی پھر غلامی دی چس تے نہ اے نظریہ اے عقیدہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے صحابہ دا حضور دے بارے میں پھر انہوں دی عظمت پھر او صحابی جنہاں سارے صحابہ دا ایمان ہے خلیفہ بلا فاصل افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا و مولانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ تو پھر صحابہ دا ایمان ہے نا نبیوں تو بعد کل بشریت میں افضل ہستی جناب صدیق اکبر اور ایسی شخصیت جنہاں دے بارے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ہر ایک دے احسانہ دا بدلہ دنیا چکا دیتا ایک ابو بکر جی دے احسانہ دا بدلہ میرا خدا ہی دے میں دنیا نہیں چکا اور پھر ایک دن حضور علیہ السلام نے حکم جاری فرمایا کہ جدہ جدہ دروازہ مسجد نبی دے اندر کھلتا ہے ایک ضرورت دیتا ہے دروازے اندر کھول دے سن فرمایا اسلام مضبوط ہو گیا کوئی خطرہ نہیں لہذا مسجد کے اندر جدے دروازے کھول دے سارے اپنی کھڑکیاں بند کر ہر ایک آرڈر کیتا وہ صحابہ نہیں سنا دے کیوں چونکہ چنانچہ نہ حضور آرڈر کیتا سارے ناس پہ کھڑکیاں بند کر جدو دوڑے نا صدیق اٹھن لگے حضور پاکی کو تھا فرمایا تسی کدھر عرض کیتی آقا کھڑکی بند کر فرمایا تیری تے قیامت تک کھلی ہے ابو بکر تیری کھڑکی تے قیامت تک کھلی ہے ایک تیرا دروازہ کھلا رہے گا باقی سارے دروازے بند کر اور آج تک صدیق کی کھڑکی کھلی ہے ہوں تسی آپ کو کہ صدیق اکبر دا جیتے گھر سی وہ تے شہید ہو کے مسجد نبوی شامل ہو گیا ملک محمد خان صاحب بیٹھے نے کچھ لوگ جڑے اب آپ کسی بھی زیارت کی اللہ کریم صدقہ محبوب کریم علیہ السلام دا کون سارے اس در دی حاضری دا شرف عطا فرمائے آصف ترابی صاحب قیادت کر دے ہوں ایک کو جہاز سارے جائے بھئی آمین کہہ دیو ساڑھے واسطے ناممکن ہے رب واسطے تے ناممکن نہیں نا اللہ کرے ایک کو جہاز سارے جائے جدو کھل دے جان ویزے ٹکٹ پہلی فلیٹ جی کسی تو میں سارے لگے جائے آج بھی جس جگہ تے جناب صدیق اکبر دا گھر سی جنہ بندے زیارت کی تھی انہوں پر میری اس گل دی تصدیق کرا سکتے اور رات مسجد نبی پوری بند ہو گئی جیڑا اگلا حصہ ہے نا باب السلام تو باب البقیع تک وہ حصہ بعد شامل کیتا گیا کچھ عرصہ محراب مصلی اتنے رہا لیکن ہون اصلی جگہ تے واپس چلا گیا وہ مسجد تو باہر کر دیتا گیا دوبارہ جیڑی اصل مسجد نبوی ہے نا اور جیڑی بعد شامل کی تھی مسجد دی حدود وہ سارے دروازے رات میں بند ہو جاتے ہیں کچھ گھنٹے واسطے ہر دروازے میں لاک لگ جاتا باب السلام کے نام یہ باب ابو بکر صدیق اتھے صدیق اکبر کا گھر سی آج بھی اتھے چلے جاؤ وہ دروازہ بند نہیں ہوتا وہ دیکھے کنات لگی میں جدو پہلی بار گیا تو میں پوچھا بھئی ہے دروازے سارے بند نے ایک کھلا دیکھے کنات لگی ایک ایک بلند ایک پوری راتی یہ صاف کر دینا یہ دروازہ مرمت کیوں نہیں کراندے میں تو جتنے دن ہو گئے دروازہ بند ہی نہیں ہو گیا میں نے کسی دسیا بھی یہ تھے صدیق اکبر کا گھر سی پھر میرے فوراً ذہن نیچے حدیث سے بات آ گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تیرا بوا تے قیامت تک کھلا رہے گا کنات لا سکتے نے ابو بکر دا بوا بند نہیں کر سکتے قیامت تک کھلا ہے اور آج جناب ابو بکر صدیق حضور دے نال آرام فرما نے جناب فاروق اعظم حضور دے نال آرام فرما نے میں گل تو کر رہا ہوں نبی کے نیڑے قریب تھے تھی تھکے میں دونوں زیادہ تھکے دن رات یہ سلسلے چل رہے ہیں سفر بھی نہیں تقریر کر کے آئے اجے مسے پسینہ سوچا سی دوجی تقریر پہ آئے اور تجھے میں پتا ہوں گے تک نہیں بولنا جہاں تک پسینہ آنا انجی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میرے آقا دے گھر تے میرے گھر والیاں دے قریب کسی قسم دی ناپاکی نہیں آ سکتی ہر قسم دی نجاست میرے نبی تو دور میرے نبی دے گھر تو دور پھر مننا او ابو بکر و عمر کتنے پاک ہون گے جڑے اج بھی میرے آقا دے نال لیتے اج بھی
جناب چراغ گولڑا حضرت شاہ نصیر الدین نصیر آپ کی فرمانے کہ نام آنے سے نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے سمجھا ساتھی دے رہا بالکل کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے گئے کیوں بگڑتا ہے سارے کو کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے کشتیاں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے گئے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے گئے لو مدینے کی تجلی سے لگائے میرے تو پہلے بیان فرما رہے سر نقیب صاحب آل بیت کشتی حضور کی طرح تے صحابہ ستارے ہیں حضور علیہ السلام نے انج تشویق ہوئی تھی آل بیت کی کشتی سوار ہو یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی جڑا سوار ہویا سی وہ بچیا سی باقی غرق ہو گئے سی آقا کریم نے فرمایا جڑا اس کشتی سوار ہو گیا آل بیت علی وہ غرق ہونے تو بچ گیا تے صحابہ نو ستارے نال تشبیہ دیتی گئی کہ آل بیت علی کشتی سوار ہو پرانے لوگ جو بحری سفر کرتے سن تے ستارے نو دیکھ کے سمت معلوم کرتے سن آل بیت علی کشتی سوارو صحابہ کو تعین کر منزل دا تے جے صرف کشتی چ وڑ جائیں ستاریاں وال نہ ویکھے پار نہیں لگ سکتا تے جے منجا پا کے صرف تارے ہی ویکھدا رہے کشتی سوار نہ ہوئے پھر بھی پار نہیں لگ سکتا میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ بیڑا ہو دا پارے جدے ایک ہاتھ وچ آل دا دامن دوسرے ہاتھ وچ اصحاب دا دامن ہن او کشتی جڑی آل بیت علی کشتی مثال دیتی نوح علیہ السلام دی کشتی نہ نوح علیہ السلام نے اللہ نے حکم دیتا سی نے جدوں انہوں دعا کی تھی ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا مولا جڑا میرا منن والا بچا باقی نہ رکھ کر رب تعالی نے فرمایا کشتی بناؤ اس کشتی کا کی کرنا فرمایا جڑا تواڈی کشتی ہوئے گا بچے گا باقی نہ رکھ دے نوح علیہ السلام کشتی اللہ کے حکم کے بنا رہے کشتی بن رہی دیمک چٹی آ رہا کھائی آ رہا لکڑی پلٹ کے بھی کیا کی تھی مولا کشتی بنا رہے ہیں دیمک چٹی آ رہے ہیں ادھر کی طرح آواز قدرت آئی یہ کیڑے نو ڈکڑے ہی نہ تے کشتی دے فرنٹ تے محمد لے جناب نوح علیہ السلام نو اللہ حکم فرمایا الریاض النظرہ فی مناقب اشرا مبشرہ وچ علامہ محب تبری لکھیا اللہ نے فرمایا اے پیارے نوح کشتی دے فرنٹ تے محمد لکھ اور چارہ کونے آتے ابو بکر عمر عثمان و علی لکھ جتھے میرے یار نال ایک چار یار ہون گے او تھا ہر قسم دے کیڑے تو بچ کے رہے گی اگر ایک چار نہ مسجد وچ لکھ دیو کسی قسم دا کیڑا نہیں آئے گا اگر انہاں چار یاراں دا رسالت تو بعد نعرہ مار دیو ہر قسم دا کیڑا دور گل میری سمجھ گئے میں کھول کے نہیں سمجھانی چلو ایک روایت اور سنا دیا حضرت محب تبری نے لکھیا کہ حشر دا میدان حمد دا جھنڈا لیوائے ہم جدے بارے اعلیٰ حضرت فرمایا صبا وہ چلے کہ باغ بنے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے لیوا جھنڈا لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے او لیوائے ہم جڑا میرے
آقا دے ہاتھ وچ ہوئے گا، جدے بارے سرکار فرمایا انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ تحتہ آدم ودونہ ولا فخر، میرے ہاتھ وچ لواء حمد ہوئے گا، حمد دا جھنڈا جس جھنڈے تلے آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی دی امت ہوئے گی۔ آقا فرمایا وہ جھنڈا میرے ہاتھ وچ ہوئے گا۔ علامہ محب تبری نے لکھیا اس جھنڈے دے 3 پرت ہون گے، پہلے تے لکھیا ہوئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرے تے لکھیا ہوئے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تیسرے حصے تے لکھیا ہوئے گا ابو بکر عمر عثمان و علی۔ میں آگیا جڑا انہاں نامہ تو اتھے سڑدا ہے، مسجد لکھیا ہے نہیں وڑدا، اسی نعرہ ماریے نیڑے نہیں لگدا، تے جدو جھنڈے تے لکھیا ہوئے گا اور تیرا کی بنے گا، اسی تے اتھے بھی آکھاں گے کہ چارے یار نبی دے عاشق نہیں کوئی چارہ ورگا، نہ کوئی آیا نہ کوئی آنا، نہ جان نثارا ورگا، نہ کوئی دھرتی پیدا کیتا نہ حبدارا ورگا، آزم شان صدیق کیا تھا یہ کوئی یار ہزارہ ورگا۔ جدا تعلق میرے نبی نال، ہن اے سیٹنگ بڑی سونی ہے، انہیں چینج رکھا، جدا تعلق میرے نبی نال میرے آقا نال، سنی ہر نسبت نال محبت کردہ پیار کردہ، کہ پھر یاد رکھنا آل بیت اطہار، میرے نبی دا گھر، میرے نبی دا قبیلہ، میرے نبی دا خاندان، میرے آقا کریم دی ازواج، میرے نبی دی اولاد، میرے نبی دی نواسیاں نواسے، ایتے میرے نبی دی اولاد ہے۔ آقا نے فرمایا اللہ نے ہر نبی دی اولاد ہر نبی دی پشت وچ رکھی، میں محمد دی اولاد علی دی پشت وچ رکھی، میں محمد کریم دی اولاد علی دی پشت وچ، اور آقا کریم نے فرمایا فاطمہ اور علی دی اولاد میری اولاد کہلائے گی، انہاں دی اولاد قیامت تک میں مصطفیٰ دی اولاد کہلائے گی۔ اسی واسطے قرآن بھی واضح کر رہے ہیں کہ جدو نجران دے عیسائیاں دے مقابلے میں اللہ نے حکم دیتا ابناءنا و ابناءکم، میں اپنے بیٹے لے آنا تسی اپنے لے آؤ، کہ بیٹے حسن و حسین گئے، اللہ دے قرآن میں انہاں نو بیٹا آکھیا، میرے نبی بھی فرمایا میری نسل انہاں تو چلے گی، حسنی سید حسن دی اولاد وچوں، حسینی سید حسین دی اولاد وچوں، ایک سر تو لے کے ناف تک میرے نبی دی تصویر، دوسرا ناف تو لے کے پیرا تک میرے نبی دی تصویر، وکھو وکھ ہون ایک حسن دوسرا حسین اکٹھے ہون، ہو بہو میرے نبی دی تصویر بن جائے، سر تو ناف تک حسن، ناف تو پیروں تک حسین۔ ایک دن میرے نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما، دوواں شہزادیاں بل ویکھیا، شہزادے آپس وچ کشتی کر رہے ہیں، آقا کریم علیہ السلام ویکھیا، فرمایا حسن بڑے، حسن پکڑ حسین زمین تے گرا، سینے تے بیٹھ بازو کو پکڑ، آقا سکھا رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ پاک عرض کیتی ابا جان حسن وڈا حسین نکا، تسی وڈے نو سکھا رہے ہو، آقا نے فرمایا اے فاطمہ حسن نو میں پہ آکھنا، حسین نو جبریل پہ آیا کدے، اینا شہزادیاں نال محبت
ذرا سمجھ توجہ نہ. ایک دن دونوں شہزادے تختیاں لکھ کے لے آئے. آنکھن لگے امی جان دسو دونوں چو خط کدا سونا. سیدہ پاک فرمایا میں فیصلہ نہیں کرنا, ابا جی کو کرواؤ. دونوں شہزادے مولا علی کو لائے. ابا جی تختیاں لکھیاں, ذرا دسو دونوں چو خط کدا سونا. مولا علی فرمایا اے فیصلہ میں نہیں کر سکتا, جاؤ نانا جان کو کرواؤ. دونوں شہزادے حضور کو لائے. نانا جی تختیاں لکھیاں, ذرا دسو خط کدا سونا. اما جی ابا جی کو بھیجیا. ابا جی تواڈے کول اتنی تے گل نہیں. سرکار فرمایا اے فیصلہ میں بھی نہیں کراں گا, اے فیصلہ میں اللہ دی بارگاہ وچ پیش کراں گا. اے فیصلہ میرا اللہ کرے گا. شہزادیاں نے سرکار فرما دیتا, اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی مولا فیصلہ فرما. اللہ نے فرمایا اے پیارے حبیب شہزادیاں نو آکھو تختیاں سیدھیاں کرو, اسی فضا وچوں سیب گراواں گے. جدی تختی تے آیا ادا خط ایک نمبر تے, جدی تختی خالی رہی ادا دوسرا نمبر. دونوں شہزادیاں تختیاں سیدھیاں کیتیاں. اللہ نے فرمایا جبریل جنت وچوں سیب گرا. عرض کیتی مولا کدی تختی تے؟ فرمایا ایک دی تختی تے نہیں, مگر حسن دی تختی تے آیا حسین دا دل ٹوٹے گا. اگر حسین دی تختی تے آیا حسن دا دل ٹوٹے گا. اے جبریل سیب دے دو ٹکڑے کر, ادھا حسن دی تختی تے گرا, ادھا حسین دی تختی تے. یعنی انہاں دا مقام و مرتبہ پوچھنے اللہ دی بارگاہ وچوں پوچھ. انہاں دا مقام و مرتبہ پوچھنے میرے مصطفیٰ کریم کولو پوچھ. ایک دن نبی کریم علیہ السلام گلی وچوں گزر رہے, سامنے دیکھیا ایک چھوٹا جہا بچہ کھیل رہا. سرکار اس بچے کو گئے, چک لیا, سینے لایا, متھا چومیا. صحابہ عرض کیتی آقا اے بچہ کون ہے جدے نال محبت پہ کر دے ہو, پیار پہ کر دے ہو؟ میرے آقا فرمایا اے میرے غلاموں, کل میں اس بچے نو حسین نال کھیل دیا ویکھیا, اے میرے حسین نال پیار کر دے, میں یہ دے نال پیار ہے. ہن تسی گواہ رہنا کل بروزے قیامت میں اس بچے دی بھی شفاعت کراں گا, اے دے ابے دی بھی شفاعت کراں گا. محبت بچے کی تھی اے جی شفاعت ابے دی, محبت کرا میں شفاعت ابا جی دی. حسین پاک نال محبت کرو تسی, شفاعت ابا جی دی. پتہ چلیا میرے نبی کئی صدیاں پہلے دس دیتا کہ میرے حسین نال پیار کر دئی ہوئے جدا پیو چنگا ہو گیا. کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم فرمایا اپنی اولاد کو تین چیزاں سکھا, میری محبت, میری اہل بیت دی محبت, اور اللہ دے قرآن دی تلاوت. اے سرکار فرمایا اور جس باپ نے اے محبت سکھائی اس باپ دی عظمت نو سلام. جنہ دی اکھاں وچوں گل سن کے آنسو نکل آئے, یقیناً انہاں دے ماں باپ نے میرے نبی دے شہزادیاں دی محبت سکھائی. اے یاد رکھنا حسین دی یاد وچ جدی اکھ وچوں آنسو نکل آیا, کل بروزے قیامت اے آنسو بھی بخشش دا سبب بن جائے گا. اے میزان دے اتے تیری برائیاں تے بھاری ہو جائے گا. اے یاد رکھی میرے امام نال محبت کرن والے ہو, امام علی مقام دے ذکر کی محفل بھی چھان والے ہو. اے رشتہ ہی ایسا ہے کیونکہ اس مودت دا حکم اللہ نے قرآن ارشاد فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میرے حبیب دے اقربان نال مودت کریا کرو, پیار کریا کرو. او پیار ایسا پیار جنوں دوام حاصل ہے, جڑا کبھی ٹوٹن والا نہیں. اے رشتہ محبت والا جدا دنیا وچ قائم ہوئے گا, اے رشتہ حشر وچ کم آئے گا. حضرت مولا علی شیر خدا آقا نو عرض کی تھی یا رسول اللہ جنت پہلے کون جائے گا؟ سرکار فرمایا میں. عرض کی تھی پھر تھوڑے تو بعد فرمایا میری اہل بیت. علی
پوچھیا آقا ساڈے محبین کتھے ہون گے؟ سرکار فرمایا اگے میں ہوواں گا پیچھے میری آل ہوے گی انہاں دے پیچھے ساڈے نال پیار کرن والے ہون گے۔ اس واسطے محبت کرن والے ہو اس گھر نال عقیدت رکھن والے ہو لکھاں سلام انہاں دیاں ماواں نوں جنہاں پتراں نوں لوری وچ آلے بیت دی محبت سکھائی، اس باپ دی عظمت نوں سلام جن نے تربیت وچ اولاد نوں آلے بیت دی محبت دسی۔ اے یاد رکھنا وقت دی ضرورت آل دی بھی محبت اصحاب دی بھی محبت، ایک ہاتھ وچ آل دا دامن ہووے دوجے ہاتھ وچ اصحاب دا دامن ہووے۔ میرے نبی دی آلے بیت چونکہ ٹاپک ایوے میرے نبی دی آلے بیت اطہار انہاں دی محبت سمجھنیاں۔ حضرت ابو ہریرہ نو پوچھ حسین پاک لیٹے ہوئے، ابو ہریرہ اپنی چادر اتار کے حسین دے قدمہ دی مٹی صاف کر دے۔ جسے پوچھیا اے ابو ہریرہ کی پہ کر دے ہو؟ فرمایا مصطفیٰ دی غلامی دا حق ادا کر رہے ہیں۔ محبتہ دسیاں صحابہ نے جناب فاروق اعظم منبر تے بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ حسنین کریمین آئے آ کے پوچھیا اے جناب عمر اے کوئی منبر جدے تے ساڑھے نانا جان بیٹھتے سن؟ حضرت عمر نے اے نہیں فرمایا ان منبر میرا توڑے نانا جی تے ٹر گئے نانا۔ جناب عمر شہزادیاں نو سینے لا کے آکھیا او فاطمہ دے پتروں اور میرے نبی دے نواسے ہو تسی صرف منبر دی گل کر دے ہو، سر دی پگ لا کے آکھیا عمر دے سر دا ایک اقبال اگایا خدا ہے صدقہ تو آڈے نانے صدقے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سیدیت سیدیت انہوں نے محبت دا عملی ثبوت دیتا۔ جناب ابو بکر صدیق دے حوالے نال انہوں بھی محبت دا عملی ثبوت دیتا۔ میرے نبی دے ہر صحابی اور حضرت بلال دی زندگی آقا دے پردہ کرن تو بعد حضرت بلال حبشی مدینہ چھوڑ دیتا شام تر گئے۔ حضرت فاروق اعظم دا دور خلافت چند دن گزرے راتی سوتے سرکار خواب وچ آ گئے۔ آپ نے فرمایا او بلال ایڈیاں بے رخیاں چنگیاں نہیں مدینہ چھڑ دیتے اسی تیری انتظار وچا اکھ کھلی بلال دی آقا تے پردہ فرما چکے سن۔ خواب وچ حکم فرمایا اکھ کھلی فوراً مدینے ول دوڑ لا دیتی۔ آقا دی بارگاہ وچ آئے جدوں مدینے پہنچے قبر انور نہ لپٹ کے رو پے۔ صحابہ نو پتا چلیا مؤذن رسول بلال بڑے دنوں تو بعد مدینے آئے، ملاقات کی تھی، ہر ایک نے خواہش کا اظہار کیتا اے بلال ذرا اذان سنا، مدت ہوگی تیرے کلو اذان سنیا۔ حضرت بلال آکھن لگے دل نہیں کردا جدو آقا تشریف فرما ہوندے سن تو اذان دیندا سن، اور میرے وچ ہمت نہیں کہ میں اذان دیاں۔ حضرت بلال اذان دین تو انکار کر دیتا۔ ایک صحابی سیدہ فاطمہ دے دروازے تے آیا، پیغام بھیجیا حسن و حسین نو باہر بھیجو۔ تو میں شہزادے آئے انگلی پکڑ کے آکھیا اے حسن و حسین تواڈے نانا جان دا مؤذن بلال آ گیا۔ اساں سارے آکھیا اذان سنا، بلال اذان نہیں سنا رہا، لہذا تانوں اس واسطے لے چلیا تسی سفارش کرو، یقین ہے بلال تواڈی نہیں موڑے گا۔ تو میں شہزادے آئے، حضرت بلال دونوں ویکھ کے کھڑے ہو گئے، قیام کیتا، استقبال کیتا، احترام کیتا۔ شہزادے قریب آئے، حضرت بلال دونوں دے متھے چومے، چولی وچ بٹھا لیا۔ شہزادے آکھیا بلال اسی ایک خواہش رکھ دے ہیں۔ حضرت بلال فرمایا اور میرے نبی دے بیٹیوں حکم کرو، میں توڑے نبی دا غلام، توڑے نانے دا نوکر، توڑے واسطے کی کر سکتا آرڈر لاؤ۔ دوواں شہزادے آکھیا دل کر دے جڑی نانا جان دے سامنے کھلو کے اذان پڑھ دے سو ایک باری اذان سنا چھڈو۔ اور بلال حبشی نے
فرمایا تسا آرڈر تے کر دیتا ہے گل بڑی اوکھی ہے میں ہر ایک نو انکار کر دیتا میں ساریاں نو انکار کر سکتا پر نبی دے پتراں نو انکار نہیں کر سکتا شہزادیاں دے شہزادیاں دے کہن تے جناب بلال حبشی اذان دیتی لیکن پھر بھی مکمل نہ کر سکے اذان مکمل نہ ہو سکی اے یاد رکھنا اے جے محبت اور عقیدت حضور دے گھرانے نال میرے آقا دے اصحاب نو دوسرے پاسے ویکھیے میرے امام مدینہ طیبہ وچ یزید تخت فائز ہویا پیغام دیتا بیعت واسطے میرے امام نو پیغام ملیا ولید بن عقبہ دی طرفوں کہ گورنر ہاؤس تشریف لے آؤ تشریف لے گئے پیغام ملیا کہ یزید تخت فائز ہو گیا بیعت منگدا فرمایا انج نہیں میں نے پتا چلیا فاسق تے فاجر گناہ کبیرہ دا ارتکاب کردہ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ چ لکھیا کہ یزید فاسق فاجر سی گناہ کبیرہ کردہ سی میرے امام نے انکار کر دیتا فرمایا بند کمرے چ بیعت نہیں کرانگا انہوں آکھو لوگاں اکٹھیاں کرے آزادی رائے دنال یعنی ریفرنڈم کرائے ساریاں دی رائے منگے انج نہیں ڈنڈے دے زور تے نہیں آن دے آنگا ایک کمیں ہو سکتا ہے نبی دا نواسا ہوا حق تے قائم روا تے ایک فاسق دے حق نانے دی امت نو دے حوالے کمیں کر سکنا حسین جان دے گا نانے دے دین تے آنچ نہیں آن دے گا میرے امام پاک اس گلتے ڈٹ گئے پھر امام پاک مناسب سمجھیا کہ مدینے وچ لڑائی نہ ہوئے مدینہ چھڑ دیں امام پاک مدینہ چھوڑن دی تیاری کی تھی اور کئی آپ دیں گی دیکھو اگر صحابہ محبت کرتے تو حسین کا ساتھ دیتے میں کہا پوری تاریخ تے تیرا مذہب تیرا عقیدہ چل رہے ہیں حقائق تے مبنی نہ ہون دے باوجود میں تینوں پھر بھی دعوت دینا تو میں نے تاریخ دی کسی کتاب چو کر کے دکھا جتے حسین نے آکیا ہوئے کہ میں لڑن چلیا میرا ساتھ دیو کسی مقام تے حسین آکیا ہوئے کہ میں لڑن چلیا میرا ساتھ دیو پھر کسی انکار کی تو تے گل کر حسین لڑن نہیں نکلیا اگر حسین چند واسطے جاندے لشکر لے کے جاندے 6 مہینے دا اثر لے کے نہ جاندے کیونکہ حسین لڑائی واسطے نہیں چلیا یاد رکھنا جنگ دے بھی کچھ اصول نے اگر مجاہد قرآن لے کے جائے اگر اتھے لڑائی دی صورت وچ قرآن دی بے حرمتی ہوئے تے ذمہ دار لے جان والا کیا حسین نہیں سی پتا میں قرآن لے چلیا جڑا لڑن جائے بیبیاں لے کے نہیں جاندہ حسین پاک پردے دار بیبیاں نال لے کے گئے صرف مدینہ چھڑیا امن دی خاطر مکہ شریف ڈیرا لایا تقریباً 3 مہینے تو زیادہ مکے رہے کوفیاں نو پتا چلیا خط آگے ساڑھے کو لا جو امام پاک نے فرمایا ٹھیک ہے میں مکہ چھڑا گا اتھے مشورہ ملیا نہ چھوڑیا جے جتنے تک پتا نہ چلے کہ کوفیاں دا ارادہ کیے وگرنہ انہاں دی بے وفائی بڑی مشہور ہے مسلم بن عقیل نو بھیج دیتا حالات دا جائزہ لو ہزارہ بندیاں بیعت کر لئی انہاں فوراں خط لکھیا آ جاؤ لیکن جو ہی خط پہنچیا پچھو حالات بدل گئے امام پاک نو اگلی خبر نہ پہنچی کہ مسلم دا سر کٹ کے کوفے تے چوک وچ لٹک گیا آپ اتھو مکہ شریف تو ٹر پہ رستے بھی پتا چلیا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے انہاں دا سر کوفے تے چوک وچ لٹک دیا ویکھیا فرزدق شاعر نے دسیا میرے امام فرمایا کہ رب دی مرضی ہے اکھاں وچ آنسو آ گئے رو کے آکھیا مولا تیرا لکھ لکھ شکر ہے اس میرے پتریر دا سر لٹکیا ویکھیا ظالم دے اگے جھکیا نہیں ویکھیا
ظالم دے اگے جھکیاں نہیں دیکھیا، اس کے باوجود امام پاک نے سفر منقطع نہیں کیتا، چھوڑیا نہیں، لگاتار سفر جاری رکھیا۔ امام پاک کربلا بھی پہنچ گئے، بجائے ڈائریکٹ کوفہ جان دے کربلا پہنچے۔ 1000 دا لشکر لے کے اور آیا، آکھن لگا اے حسین ابن علی میرے کو یزیدی آڈر، اسی تنخواہ لینے ہیں یزید کو، اسی توانو کربلا داخل نہیں ہون دینا۔ امام پاک نے فرمایا میں داخل ہو چکے ہیں، پہلے پڑھاں گے نماز پھر گل کریں گے اگلی۔ اللہ اکبر، اذان ہو چکی سی، نماز بھی تیاری، جماعت کھڑی ہو گئی۔ جدو سلام پھریا دیکھیا اور بھی پیچھے نماز پڑھی سی، پیچھے نماز پڑھی سی۔ جدو سلام پھریا سدھا امام دے قدمہ بچ آیا، آکے آکھن لگا اور نبی دیا دو تریا سجدے تے پڑے کیتے سن، لیکن آج جڑا سواد تیرے پیچھے پڑھ کے آیا، آج پتہ چلیا الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن مولا کی اذان اور مجاہد کی اذان۔ جدو ذوق ملیا آکھن لگا لے پہلے یزیدی سا، نماز پڑھن تو بعد ہن حسینی ہن میں حسینی ہن تسا حکم کرنا میں کدا راہ ڈکنا۔ اتنی گل کیتی، شمر لائن دی آواز آئی، اوے ہور کی پیا کردا ہے، ہن تک تنخواہ لیاں نہیں یزید کولوں، تے نال ہی پینترا بدل لے اور نے آکھیا او کمینیا اج تک ساری دنیا حسین دے نانے دا صدقہ پہ کھاندی ہے، اے یاد رکھی زندگی دا پتہ کوئی نہیں، اے نہ ہووے اسی مارے جائیے تے قبر وچ حسین دے نانے آنا جے، کس منہ نال سامنے جاؤ گے۔ شمر نے آکھیا ہن دی گل کر، موت تے بعد دی گل ہن ویکھ ادھر ویکھ، فراق ساڈے کول، لو لشکر ساڈے کول، اسلحہ ساڈے کول، حسین نے آکھن حسین کو لشکر بھی کوئی نہیں۔ وہ شمر بولا، وہ شمر بولا ادھر آ کے ہے فرات ادھر، حسین بولے ادھر آ کے ہے نجات ادھر، وہ شمر بولا ادھر دیکھ کل خدائی ہے، حسین بولے ادھر دیکھ مصطفیٰ ہے، وہ شمر بولا میں جور و جفا بھی رکھتا ہوں، حسین بولے میں صبر و رضا بھی رکھتا ہوں، پھر شمر بولا میں گردن تیری جھکاؤں گا، حسین بولے میں سجدے میں سر کٹاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ میرے امام پاک دا ارادہ نہ بدلیا تے میرے امام نال نسبت رکھن والے بھی ارادے دے پکے نکلے، اور بھی آکھیا ہن جینا بھی حسین لئی، مرنا بھی حسین لئی۔ پھر ویکھیا جدو یزیدیاں نے 1000 فوج دا سپہ سالار انہاں دا کمانڈر جدو ٹوٹ کے مخالف گروپ وال چلا گیا، آدھے نے مورال ڈاؤن ہو گیا، ہن کی کریے؟ عمر بن سعد نو آرڈر ملیا حسین نو آکھو یہ بیعت کردہ تے ٹھیک مگر نہ پانی بند کر دیو۔ جدو پیغام ملیا میرے امام نو آکھیا گیا تواڈا پانی بند کران گے، فرمایا پھر کی ہو جائے گا؟ یہ پانی بند ہو گیا، انہاں کیا تواڈے بچے تڑپن گے؟ فرمایا کر کے دیکھ لو، توانوں پتہ ہی کوئی نہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر لگتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے۔ میرے امام پاک کا پانی بند ہویا، اس کے باوجود اس معاملے یزید
معاملے کوئی لچک نہیں، ایک ایک سپاہی ڈٹ کے کھڑوتا ہے کیونکہ جنگ دا ماحول بن گیا۔ امام پاک فرمایا پھر اگر اے ماحول بنانا جے اسی بھی تیار 9 اور 10 کی درمیانی رات اپنے رفقاء کو خطبہ دے چکے سن کہ اگر کوئی جانا چاہے چلا جائے میں راضی ہوں، ایتھے جنگ دا ماحول اے میرے قتل دے پیاسے صرف مینوں مارن گے تے تسلی ہو جائے گی، تسی اپنی جان خطرے چ نہ پاؤ۔ حضرت مسلم بن اوس نے فرمایا اے حسین آئے بھی تیرے نال، جانا بھی تیرے نال، جینا بھی تیرے نال، مرنا بھی تیرے نال۔ ایک میں ہو سکتا ہے کہ نبی دا نواسا کلہ چھٹ کے ٹر جائیے۔ حضرت عباس نے فرمایا اللہ او دن نہ لے آوے کہ حسین نو اسی کلیاں چھوڑ کے ٹر جائیے۔ امام پاک سارے واسطے دعا کی تھی تے وعدہ کیتا اے میرا دامن پکڑن والے ہو میں بھی وعدہ کرنا قیامت والے دن ادوں تک جنت پیر نہیں رکھاں گا جب تک ساریاں دا بیڑا پار نہ کروا۔ امام پاک استقامت دا مظاہرہ کیتا، پانی تے بند رہا، نمازاں جاری، تلاوت جاری، ذکر و اذکار جاری۔ 10 محرم دا دن آیا، فجر دی نماز ادا با جماعت، پھر سورج طلوع ہونے تو بعد جتنیاں بھی آزمائشاں سن اللہ کریم قرآن پاک اس آزمائشاں دا ذکر فرماندا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اے 5 پیپر اللہ نے قرآن وچ بیان کیتے، لیکن جدا بھی امتحان پڑھ لو ایک وقت وچ ایک امتحان دوسرے امتحان وچ اور پہلے دے درمیان وقفہ۔ ابراہیم علیہ السلام دا پہلا امتحان 18 سال دی عمر وچ آگ وچ گئے، دوسرا امتحان 99 سال دی عمر وچ بیوی تے بچے تو جدائی، تیسرا امتحان 113 سال دی عمر وچ۔ ہر امتحان وچوں اللہ دا خلیل کامیاب ہویا، لیکن میرے حسین دے امتحانات 10ویں دی فجر تو بعد شروع ہوئے، سورج ڈوبن تو پہلے نہیں بلکہ سورج ڈھلن تو پہلے حسین 5 پرچے بھی دے دیتے تے 5 پیپر پاس بھی کر لے۔ ساری آزمائشاں بھی پورا اتریا، ہر آزمائش وچ کامیابی حاصل کیتی تے جن نے کامیابی حاصل کیتی تے اللہ تعالیٰ پھر انعام بھی دیندا۔ اے یاد رکھنا کہ خلیل کامیاب ہوئے او فرماندا انی جائلک للناس اماما۔ خلیل ہر آزمائش وچ کامیابی لئی اللہ نے انسانیت دا امام بنا دیتا۔ اور ذرا سوچ جدے پتر دے گلے تے چھری نہیں چلی او تے انسانیت دا امام بن گیا، من دے ویا، لیکن جدے علی اکبر دا گلا کٹ گیا، جدے علی اصغر دا معصوم حلق پھاڑ دیتا گیا، جدے عباس دے بازو کٹ گئے، جدہ اپنا سر کٹ کے نیزے دی نوک تے بلند ہو گیا۔ ذرا سوچنا میں اس حسین نو اپنا امام کیوں نہ آتا، میں اس حسین نو اپنا امام کیوں نہ مرنا جس حسین نے سب کچھ نانا دے دین تو قربان کر دیتا، سب کچھ وار دیتا۔ اسی واسطے آج یزید کی وکالت کرن والا کوئی بھی دنیا دا کتا اتنی جرت نہیں رکھتا اپنے آپ نو یزیدی آکھے، اپنے آپ نو آکھے میں یزیدی ہوں، لیکن حسین نال پیار کرن والا گج بج کے آکھتا میں حسینی ہوں، میں حسینی ہوں۔ ہر بندہ کہ کیڑا کیڑا حسینی ہے ہاتھ چک کے آکھے، ہر بندہ میرے نال رل کے آکھے یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی گونج پا دیو، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی۔ میری تقریر ختم ہونے لگی، ہر بندہ بولے یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، الحمد
نو رنجیت سنگھ آکھیا او سکھو تانوں پتہ نہیں انہوں بدلن واسطے یزید آیا سی طاقت بھی زیادہ سی اودے کول افرادی قوت بھی زیادہ سی اقتدار بھی سی اس کے باوجود نہیں بدل سکیا وہ عربی ہو کے نہیں بدل سکیا اسی پنجابی ہو کے کیویں بدل سکتے ہیں اتھے نبی دے پتر حسین پورا خانوادہ کٹا کے اللہ دا قرآن بچایا اسی واسطے آتے ہیں ہر تاریخ ہو اتنی بڑی ذاتیں ہیں آئے جبریل جھولا جھلانے کے لیے سچ تو یہ ہے کہ بڑے گھر کی بڑی باتیں ہیں جبریل جھلاتے ہیں حسنین کے جھولے کو لگتا ہے آقا درباں بھی حسینی سلامت رکھے پوری توجہ اللہ کو سلامت میں جڑا آخر حسینی ہے قرآن حسینی یعنی حسین والا اذان حسینی جس اذان کو حسین بچایا سمجھ آگئی ممبر حسینی جس ممبر میں حسین بچایا میں یزیدیاں تو بچ جائے یہ نبی وال نسبت کریں گے نبی حسینی غلامی دے معنی اچھ نہیں آئے گا غلامی دے معنی اچھ اسی کا معنی جب نبی حسینی ہوئے گا تو نبی محب دے معنی اچھ آئے گا کیونکہ میرا نبی اچھا میرے نبی دی شان غلام دے نبیاں دا سب گرنے نہیں دے کانگوں سے نواسے نماز سرور پڑھا رہے تھے آقا آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے ماحول ایسے میں مسکراتے حسین تشریف لا رہے تھے حسین پشتے نبی پہ بیٹھ کے زمانے بھر کو بتا رہے تھے ملے گی جنت پیے گا کوثر حشر میں اس کو بھی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین گرنے نہیں دیتے ہیں کاندھوں سے نواسے کو کاندھوں سے نواسے کو کیا خوب کے نبیوں کا سلطان بھی حسین کیا خوب کے نبیوں کا سلطان بھی حسین سنت و جماعت ہر سلسلہ حسینی اگر کوئی صدیقی ہوئے وہ بھی حسینی فاروقی بھی حسینی عثمانی بھی حسینی حیدری بھی حسینی چشتی بھی حسینی قادری بھی حسینی نقشبندی بھی حسینی سہروردی بھی حسینی مجددی بھی حسینی عطاری بھی حسینی سیالوی بھی حسینی ڈالروی بھی حسینی گل کیے گل یہ دل بھی حسین نسلوں سے غلامی کا آخری شعر تقریر ختم میں اپنا تعارف پیش کرنے لگا
کہ تسی بھی اگر چاہو تو اس شعر وچ اپنا تعارف کرا سکتے ہو. میرا تعارف پہلے سنو, اگر نال رلنا ہے تو تسی بھی کرا دینا. کہ نسلوں سے غلامی کا اعزاز یہ حاصل ہے, میرا باپ حسینی, میرا دادا حسینی, میرا پردادا حسینی. ملک محمد خان اوان صاحب میرے گران دے اے اس علاقے دے سردار ہیں, انہاں نو پوچھ لو میری پوری نسل کو جان دے, انہاں نو پتہ ہے کہ نسلوں سے غلامی کا اعزاز یہ حاصل ہے, اعزاز یہ حاصل ہے. میرا باپ حسینی ہے, میرا باپ حسینی ہے, میری ماں بھی حسینی. لکھا سلام انہاں دیاں ماواں نو جنہاں دے پتر حسینی, اے پورا مجمع حسینی. اللہ تہاڈیاں ماواں نو سلامت رکھے, جنہاں دیاں سلامت, جنہاں دیاں قبراں وچ ٹر گئیاں اج اے لذت لے کے قبراں وچ خوش ہون گیاں. او پترو جو پڑھایا سی اللہ دا شکر ہے, یاد رکھیا جے اے اجر قبر وچ پہنچ رہا ہے. ذرا گج وج کے آکھو نسلوں سے غلامی کا اعزاز یہ حاصل ہے. میرا باپ حسینی ہے, میری ماں بھی حسینی ہے, میری ماں بھی حسینی. چراغ گولڑا شاہ نصیر الدین نصیر آپ فرمایا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے, خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے, اسے زہرا کی چوکٹ پہ ڈال دیتا ہے. فرق نہ ہو, فرق نہ ہو, اگر کسی کو تو یا علی کہو, یہ وہ نام ہے جو شجرے کھگال دیتا. اے نالیاں پتہ لگتا کم ظرف کون کون ہے. اتمام حجت کر رہے ہیں, میں تھوڑے سارے تے یقین ہے تسی چنگے بیٹھے. کم ظرف کون کون ہے, عالی ہے کون کون, بو جہل کون کون ہے, غزالی ہے کون کون. یہ اتنا اثر ہونا ہے کہ تھوڑے نال دیواراں بولن گی. میں دیکھ لینا کاری فیاست پوری دیواراں اے پلر اے ہر شے بول پہ. میں پراچا صاحب کو اٹھے دے اسی واسطے اٹھے کہ ہن اے جڑے پول لگے نے لوہے دے نہ وچوں بھی آواز آئی, کیونکہ میں گل ہی نہیں کر رہی, توجہ کرنا. کم ظرف کون کون ہے, عالی ہے کون کون, بو جہل کون کون ہے, غزالی ہے کون کون. مولا علی کے نام کا نعرہ لگا کے دے چہرے پکار اٹھیں گے, حلالی ہے کون کون. رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت, حسینیت, یزیدیت. یا حسن یا حسن. یہ نالیاں پتہ چل رہا ہے, ہر بندہ بول رہا ہے, اگر زبان تو نہیں بول رہا دل ضرور آکھ رہا ہے کہ علی امام. فارسی کا شعر, علی امام منصب و منم غلام علی. اسی نمازی چھوٹے نا اشہد اللہ الہ الا اللہ انگلی چھوٹے ہیں, اور ہم آپ فرماتے ہیں کہ جو شہادت کی گواہی واسطے انگلی اٹھتی ہے, یہ انگلی شیطان کو جا کے کھوتی, یہ جا کے شیطان کو کھوتی. تے مولا علی دا جدو حضور نے ہاتھ بلند کیتا نا, من کنت مولا فعلی مولا, تے علی دے نام تے ذکر تے ہاتھ چکنا سمجھ لو میرے نبی دی بھی سنت ہے کہ حضور ہاتھ چک کے آکھیا سی جدا جدا میں مولا, او دا علی مولا. تے جے شہادت دی انگلی اٹھے شیطان نو کھوب دیے, علی دے نام تے ہاتھ اٹھے نا تے بے ایمان نو کھوب دا. بندے نے آکھنا علی امام منستو کا مطلب علی میرا امام, منم غلامی علی, میں علی دا غلام. مرد سمجھ آگئی. جب میں ہاتھ کھڑا کرنا میں چپ کر دینا تو آکھنا علی
لوگ آتے ہیں کہ وہ جی وہ علی علی کرتے ہیں ساری مشابہت نہ آ جائے اسی مولا علی انہوں کے کھاتے پہن ہی نہیں دینا علی ہے یہ سارے علی ہے یہ سارے میرے آل حضرت نے علی علی کی تھی نا کہ بابیاں دا مولوی احسان الہی ظہیر نے کہا احمد رضا تشریف میں کہنا پتر علی ہے یہ سارے سنیاں حسن ساڑھے حسین ساڑھے نبی دی آلے بیت میں کرنا کا ساڑھا ہے یاد رکھنا جڑا محبت کردا ہے جڑا اس آلے بیت کو مندا ہے نال انہاں دی بھی مندا ہے اصل غلامی تے اے ہے نا ہن جڑا علی علی کرے علی نو مننے ابو علی دی نہ مننے مثال دے طور تے قبلہ بھئی میں آکھاں میں علی دا غلام ہاں تے جنوں علی منے ابو بکر نو نہ مننے میں آکھاں میں علی علی بڑی کراں تے جس عمر نو علی مان لیا خلیفہ ثانی جنوں علی نے امام مان لیا تے میں انہوں نہ مننا عثمان غنی نو میں نہ مننا علی انہوں مننے تے پھر میں تے مولا علی نال بھی نہ کرامی کراں گا کیونکہ سوال تے تاں ہے نا علی نو بھی مننا تے اگوں علی دی بھی مننا تے اے علی نو بھی منن والے تے علی دی بھی منن والے انہاں دے سینے صحابہ دا پیار ہے اللہ دی قسم ہے علی علی کرن دی چاسی تاں دی جسینے صحابہ دا پیار کیونکہ امام ابن حجر نے لکھا کہ مولا علی نے فرمایا کہ جدے سینے ابو بکر عمر دا بغض ہویا اس سینے میں علی دا پیار آ ہی نہیں سکتا میرا پیار اتھے آئے گا جتھے ابو بکر عمر دا پیار موجود ہوئے گا جتھے انہاں دا بغض اتھے علی دی محبت نہیں آ سکتی جتھے علی دی محبت ہے اتھے انہاں دا بغض ہوئے ساڑھے سینے میں یا ساڑھے سینے میں ابو بکر عمر دا بھی پیار ہے مولا علی دا بھی پیار ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر اور تجھے کی آکھنا علی جتنے چپ کرنے علی امام منست و منم غلام کیا جے علی امام منست و منم غلام علی ہزار جان میریاں ہزارہ جانا ہونا علی دے نام تو قربان کر دیا ہزار جان گرامی فدا بنا ادب گستاخ فرقہ کو سنا دو اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانیں طریقہ سنت و جماعت کسی دا دامن اسی نہیں چھڑتے جو جدی شان ہے جو جدی فضیلت ہے اس نے چھپاندہ نہیں کھول کے بیان ہے اللہ تعالیٰ حسن حضور علیہ السلام دی آل اور حضور علیہ السلام دے اصحاب دا ادب کرنی توفیق عطا فرمائے زندہ رکھے حضور علیہ السلام دی غلامی میں موت آئے تو سرکار علیہ السلام دی غلامی میں میری دعا ہے اللہ کریم قاری حارث صاحب انہاں کی جملہ رفقہ جنہ جنہ تعاون کیتا کمیٹی مسجد دی نمازیان جملہ دوست آتا اللہ سب دے مال جان رزق عمر عمر اس برکت عطا فرمائے اور مدرسہ ضیاء القرآن اکیڈمی جدے میں شعبہ حفظ اور ناظرہ قرآن پاک عصری تعلیم یعنی جو ضروریات میں اس وقت اور جو چیزیں ضروری ہیں وہ ضیاء القرآن اکیڈمی کی موجود ہیں انہاں نال اس حوالے نال تعاون کرو یہ نہیں کہ چندہ دیو بندہ دیو بچے داخل کرو ایک چیز ذہن چ رکھنا دنیاوی تعلیم واسطے اسی لوگوں کو مشورے بھی کرتے ہیں سارا بچہ کتنے اچھا پڑھ سکے لیکن یہ ذہن چ رکھنا جس پتر کو تسی دنیاوی تعلیم پڑھانی پڑھاؤ سانوں تو کوئی اعتراض نہیں لیکن کم از کم انہوں اتنا پتہ ہے اگر پی ایچ ڈی کر جائے یا MBBS کی ڈگری یا LLB کر جائے ابے دا جنازہ کے پیا ہوئے سجے کبے دیکھے کہ ہاتھ کی میں چکنے ابا مر جائے تو آ کے بھائی مولوی صاحب سب کو میں تے ابے ہاتھ بھی نہیں لانا پتر کو کم از کم تعلیم ضرور دیتی جائیں یہ تو مرے نا تو پتر آ کے پیچھے ہٹ جائے غسل بھی میں دینا تو جنازہ بھی میں آپ پڑھا جب وہ دنیاوی تعلیم دے گا وہ پتر کانڈ پیچھے بستر تان کی تینوں دس دینا کہ اے جڑی تعلیم دے رہے ہیں پیچھے رہ جانی ہے جب قرآن آتی دیں گا سینے لا کے تینوں دس دینا اس اگے بھی کام آنا
لہذا دنیا بھی پڑھاؤ لیکن دین دی تعلیم لازمی پڑھاؤ اور دین داراں دی قدر کرو. اللہ کریم صدقہ محبوب کریم دا سانو بھی اپنا منصب پہچان دی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ سانو سمجھ دیں اللہ تعالیٰ سانو بھی وہ کردار اپنان دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اے جی کہ صلاۃ و سلام پڑھو، صلاۃ و سلام